آپ دیکھ رہے ہیں قادری چینل مکرانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے جملہ سامعین و ناظرین، یہ بات حقیقت ہے اور قرآن و احادیث سے ثابت ہے کہ جب زمین پر ظلم و ستم بڑھتا ہے، جب بندے نافرمانی اور سرکشی پر اتر آتے ہیں، جب قومیں برائی کے راستوں پر آمادہ ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کی کچھ جھلکیاں انہیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم اسی ضمن میں آپ کو ایک ایسا واقعہ جس میں اللہ کے عذاب کی ایک ایسی جھلک ہے جو موجودہ سرکشوں نافرمانوں کے لیے درس عبرت ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے کوئی غالباً 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے۔ اس علاقے کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ اسی علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم عصر تھے۔ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج بھی بحرین کے صحرا جنگلوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ قوم صالح یا قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی گناہوں پر آمادہ ہوئے۔ جو قد و قامت میں بہت بڑے لمبے چوڑے اور طاقتور ہوا کرتے، انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے۔ جب کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے تھے، اے صالح، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں ہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے، ان کو آپ ہمارے سامنے لاؤ۔ لیکن جب انہوں نے اللہ رب العزت کی نشانی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا ہوا چیختا چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ یا چنگھاڑ اس قدر شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ رب العزت سے زیادہ زوراور نہیں ہو سکتے۔ وہ برتر، وہ سب سے افضل، وہ اعلیٰ ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ جب اس علاقے سے گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو منع فرما دیا اور جلد ہی وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اضطراب کی وجہ جب پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل فرمایا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں تو نہیں، البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم ہیں۔ چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔
جبکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی، لواطت جیسے گناہ اور سرکشی پر آمادہ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر وہ غرق ہو گئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ کچھ رات رہیے، یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر آپ جلد اس علاقے سے نکل جائیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش فرما دی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر تہ بتہ کنکریاں برسائی اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کی طرف الٹ دیا۔ موجودہ جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر آباد تھی اس وقت برج سنبلہ سے شہاب ثاقبوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ کے گولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی دردناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر جب پیچھے تباہ ہوتے اپنے شہر اپنی قوم کو دیکھا اور وہیں ٹھہر گئی اور وہی پتھر کی ہو گئی۔ ان کی باقیات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب شدید سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ موجودہ اس وقت جتنی بھی بلائیں وبائیں آسمان سے اتر رہی ہیں، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے اپنے پروردگار عالم کو راضی کر لیں۔